الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. ڈاکٹر عقیل ہاشمی تشریف فرمائیں. اب میں ان کا زیادہ تعلق اس وجہ سے ضروری نہیں سمجھتا کہ ہمارے محافل میں جو زیادہ خطاب کیے ہیں یہاں پر ان میں وہ بھی شامل ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں گے کہ آج یہ جو نشست ہے 925 نشست ہے. ہر سال 45 نشستیں ہوتی ہیں. 450 10 سال 450 کے 920 سال اور 25 ہو گئے. تو 22 سال کے قریب کی نشستیں ہیں. اس میں میرا خیال ہے کہ شاید آپ نے 200 سے زائد خطاب کی اور وہ شریعت انفارمیشن کے بھی رہے ہیں, تاریخ اسلام کے بھی رہے ہیں. بہرحال میں زیادہ کے بارے میں اس لیے نہیں کہتا کہ ورنہ منہ پہ تعریف ہو جائیں گے. وہ جس تیاری سے آتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے نام سے جب پرچے چھپتے ہیں یا اخباروں میں آتا ہے تو ہمارے یہاں اسکالرس اور انٹلیکچوئلس جمع ہوتے ہیں ان کو سننے کے لیے. اردو آرٹس کالج اردو عثمانیہ یونیورسٹی کے اردو کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی رہے ہیں. میں اس کے بعد صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ عنوان انہوں نے جو دیا ہے وہ دیکھیے آپ کس طریقے کا عنوان ہے. ہمارے جو اعلامیے چھپ گئے تھے اس میں تو پروفیسر مجید بیدار مخاطب کرنے والے تھے, لیکن آج ایک کانفرنس میں مصروف ہیں. شاید انہوں نے آپ کا انتخاب کیا اور آپ سے گزارش کی تو آپ نے فوراً قبول کیا. آپ اس کے لیے مشکور ہیں اور وہ جو ہے آج ہمارے درمیان موجود ہیں. تو اس طریقے سے وہ عنوان جو کہ مجید بیدار صاحب نے کیا تھا اقبال کی شاعری میں اصلی افکار, اس کو آپ نے بھی قبول کیا اور اسی میں آپ تیاری کر کے آئے. بہرحال یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری محافل سے بڑے بڑے اسکالرس جڑے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے ان محافل کا تذکرہ ویب سائٹ کے اوپر بھی ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے. اور یہی نہیں, بعض جگہ اس کو ایسا مرتبہ دیا جاتا ہے کہ آپ سن کے حیرت کریں گے کہ رفیع عابدی صاحب تشریف لائے تھے جو دنیا میں کئی جگہ مخاطب کر چکے ہیں. اقبالیات کے بڑے اسکالر ہیں وہ, اور انہوں نے یہ کہا کہ ساری دنیا میں کہیں یہ جو ہے اتنی پابندی سے نہیں ہوئے اتنے سال میں اقبال. بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لیتا آپ کا اور یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے اگلے اعلامیے چھپ کے آ گئے. ان اعلامیوں کو ضرور لے جائیے, ایک سے زائد لے جائیے, مسجدوں میں دیجیے, رشتہ داروں میں دیجیے, فیملی میں دیجیے, محلے میں دیجیے اور لوگوں کو تلقین کریے کہ خصوصاً نوجوان جو ہیں وہ تشریف لائیں اور اس سے استفادہ کریں. اقبال کے آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ کو اندازہ ہے, اثری افکار وہ سمجھائیں گے مواد. اثری کے معنی دور حاضر, اثر یعنی موجودہ زمانہ. اور اقبال کی شاعری میں آج کے حالت کا جو پیشن گوئی ہے ان کی وہ آپ سنائیں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے جو کچھ سوچا تھا, سمجھا تھا, پیشن گوئی کی تھی, وہ سب آج سامنے. میں ایک ان کے
ایک شعر پہ اپنی جگہ لیتا ہوں جا کر. وہ شعر یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے بلیم کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ زمانہ جب بدل جائے گا تو کون سنے گا بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ سنے گا اقبال قوم تم کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے. سنے گا اقبال قوم تم کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے. نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں. اب سنیے آپ. معزز حاضرین، اقبال شناسی کی یہ 925ویں نشست ہے. اس کا اتفاق کہ اس محفل کو، اس نشست کو مخاطب کرنے والے میرے دوست پروفیسر مجید بیدار اپنی کسی یونیورسٹی کے کانفرنس کے سلسلے میں باہر اورنگ ناگپور کریم نگر کے ہیں. انہوں نے مجھ سے خواہش کی. میں ایک طالب علم ہوں اور اس بات کی ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اقبال کے کلام کو سمجھا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا، اس میں میں بھی اپنے آپ کو شریک کر لیتا ہوں. مجید بیدار صاحب کی جو بات ہے اس کو میں نے اس لیے بھی قبول کیا کہ مجھے پھر ایک بار آپ تمام حضرات سے نیاز مندی کا موقع ملے گا. اور پھر انیس نے ایک بہت اچھا شعر کہا کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ دنوں، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ دنوں. ممکن ہے میرے انکار سے ہو سکتا تھا کہ مجید بیدار صاحب شاید خفگی یا سکھی محسوس کریں. بہرحال ایک طالب علم کے حیثیت سے میں آپ کی روبرو. عنوان بڑا تازہ ترین ہے، عصری افکار. فکر کی جمع افکار ہے، جیسا کہ ابھی محترم یزدانی صاحب نے عصر سے متعلق بات کہی. عصر میں یعنی زمانہ جس کو ہم وقت بھی کہتے ہیں. اور اقبال کے پاس تو فلسفہ زمان و مکان بھی موجود ہے. اور یہ زمان و مکان کی بات اس قدر وسیع اور اس قدر اہم اور گہری اور گہرائی لیے ہوئے ہے کہ اس کا احاطہ کرنا بہت دشوار ہے. ہمارے حیدرآباد کے بہت اچھے شاعر، استاد شاعر شفیع اورنگ آبادی نے ایک شعر کہا تھا کہ وقت کو سفی برا نہ کہو، وقت کو اے سفی برا نہ کہو، وقت پیغمبروں پہ آیا ہے، وقت پیغمبروں پہ آیا ہے. یہ وقت کیا ہے؟ یہ عصر کیا ہے؟ یہ زمانہ کیا ہے؟ یہ دور کیا ہے؟ قرآن پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زمانے کی قسم کھایا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر یہ کہا کہ خسارے میں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ خسارہ نہیں پتا. اب بتائیے کہ خسارہ کیا ہے، منفعت کیا ہے، نقصان کیا ہے، فائدہ کیا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے اقبال کے پاس جب ہم پہنچتے ہیں، اقبال کے کلام سے ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں، تو اقبال نے ایک مقام پر کہا یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاہد، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے صدائے، کہ آ رہی ہے صدائے کہ
کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن دم بدم کن فیکون کی صدا آ رہی ہے۔ دیکھیں اقبال کے ویژن کو یا اقبال کے فکر کی جوانی اور ندرت اور کمال کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کن فیکون کا جو انداز، جو مشیت کا اعلان، کن ہونا، کن کے معنی ہونا، فیکون بس ہو گیا۔ تو پروردگار کا یہ جو جلالت اور اس کا کمال اور اس کی الوہیت کا ایک مزاج ہے، وہ زمانے کے ساتھ آج بھی قائم ہے کہ ہر آن ہر لمحہ، ہر آن ہر لمحہ ایک کائنات کا تسلسل چل رہا ہے۔ اور یہ وقت، جیسا کہ سبھی نے کہا ہے کہ وقت کو سبھی مراد، وقت جس کے معنی ہم اصل بھی کہتے ہیں، زمانہ بھی کہتے ہیں، دور بھی کہتے ہیں۔ تو اقبال کے پاس جو فکر ہے اصل کی، وہ اس وقت پیدا ہوئی جب ان کی فکر کی جولانیوں نے، ان کے مشاہدے نے، ان کے مشاہدے کے ساتھ ان کے مطالعے زندگی نے اور افکار عالیہ کی فکر میں انہوں نے جو ایک انداز اختیار کیا، تب تک وہ ہندوستان میں پہلا ہندوستان مراد نہیں، لیکن جب وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ کا انہوں نے سفر کیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ دنیا چھوٹی بھی تھی، یہ دنیا بہت بڑی ہے، لیکن بظاہر بڑی ضرور ہے، لیکن وہ اتنی چھوٹی ہے کہ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور آج کے ہمارے پاس جو نئے نئے سائنسی ایپلیکیشنز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اگر ان کے اس نظریے سے ہم دیکھیں تو پتہ لگے گا کہ یہ دنیا جس میں آپ حیات زندہ ہے اور کام کرتے ہیں، وہ معمولی نقطے سے بھی گئی ہوئی، ایک معمولی نقطہ بھی اس کائنات گیلیکسی آف اسٹارز جو ہمارے پاس اجرام فلکی ہیں، ان میں ایک نقطے کے برابر بھی زمین نہیں ہے، اور پھر یہی زمین سے ہم متعلق ہیں۔ یورپ کے جو مناظر، یورپ کا جو مطالعہ، یورپ میں جو مشاہدہ ہوا، تو پھر انہوں نے محسوس کیا کہ اب مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے، کیونکہ جس زمانے میں اقبال حیات تھے، آج کا جو ماحول ہمارے درمیان ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ وہ ماحول بھی جدا نہیں تھا۔ فرق اتنا ہے کہ آج نفس نفسی کا معیار انتہا کو پہنچ گیا، لیکن وہاں کچھ خطرے باقی تھی، عزیز و اقارب کے درمیان، رشتوں کے درمیان، محبتوں کے درمیان کچھ زندگیاں گزر نہیں تھی۔ لیکن آج کا زمانہ یہ ہے کہ ہم اپنے بازو پڑوس میں یہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہمارا پڑوسی کون ہے، کیا ہے، کیا کرتا ہے۔ کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ ہم اپنے آپ سے غافل ہیں، واٹ آئی ایم، میں کیا ہوں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اپنی ہستی کیا ہے؟ آپ کی یہ زندگی ہے، آپ کا یہ جو جسم ہے، آپ کا یہ جو جسد ہے، آپ کے اندر جو روح اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کا مصرف کیا ہے، وہ کس لیے دی گئی ہے، وہ کیا مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ جسم کا معنی سے ہم اپنے تن و دوش کو سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن کبھی روح پروری کی بات کیا، ہم جسم پروری کے لیے بڑی فکر کرتے ہیں، ہم اپنے جسم کو توانا طاقتور اور غیر معمولی طور پر ایک یونیک اسٹائل میں اگر میں کہوں تو کہوں گا کہ ایک سپرمین بنانے کی فکر کریں، لیکن روحانی طور پر اتنے ہی اپنے انداز سے کھوئے ہوئے،
اقبال نے بہت اچھے انداز میں مقام پر کہا کہ زمین مغرب ہے تاجرانہ، زمین مغرب ہے تاجرانہ اور زمین مشرق ہے رہبرانہ راہبانہ، وہاں دیگر کو ہے لحظہ 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 لگا، یا آپ اس کو لمحہ لمحہ بھی پڑھ رہے ہیں، لحظہ ساعت، ایک سیکنڈ، ثانیہ، ایک ساعت۔ ابھی محترم نماز کے بعد اعلان فرما رہے تھے کہ حضرت رومی کا وہ شعر آپ نے دہرا دیا کہ ایک ساعت صحبت با اولیاء، ایک ساعت، ایک لمحہ صحبت با اولیاء، بہتر ساعت 100 سالہ بیریا، 100 سال کی بیریا عبادت۔ بیریا عبادت کیا مانے؟ اس میں ریاکاری نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، یعنی دکھاوا نہ ہو۔ 100 سال کی اگر یہ عبادت جس میں ریاکاری کا شائبہ بھی نہ ہو، وہ ایک طرف رکھیے اور کسی اہل علم، کسی اہل اللہ، کسی ولی صادق اور کسی صوفی منش اور کسی ایماندار اور کسی مومن کے آپ پہلو میں اس کی صحبت میں بیٹھیں گے، وہ کروڑ درجہ، 1000 درجہ بہتر۔ یہ کمال اقبال کی نظر دیکھیے، اصل کو سمجھانے کی انہوں نے جو کوشش کی، زمانے کو سمجھانے کی جو کوشش ہے وہ اس انداز سے آتی ہے کہ ضمیر مغرب ہے تاجرانہ اور ضمیر مشرق ہے راہبانہ، راہب ہوتا ہے نا گوشہ نشینی اختیار، وہاں دیگر گون یعنی قرار، وہاں دیگر گون ہے لہجہ لہجہ، اور یہاں بدلتا نہیں زمانہ، ہم جس حال میں خوش ہیں۔ یہ بے نیازی نہیں ہے، یہ گریز ہے، فرار ہے، اسکیپ ہے۔ ہم اپنے آپ سے گریز کرتے ہیں، حقیقتوں سے گریز کرتے ہیں، رشتوں سے گریز کرتے ہیں، دوستیوں سے گریز کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کو انسان بننے کے لیے بہت وقت لگتا ہے۔ غالب نے کہا نا سیدھے سیدھے سے، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ ذرا غور کیجئے، آدمی ایک الگ چیز ہے، انسانیت ایک الگ چیز ہے۔ ہاتھ پیر آنکھ ناک حواس خمسہ رکھنے والا، قوت و طاقت رکھنے والا آدمی ضرور ہے، لیکن اس میں انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت کا جوہر تلاش کرنا ہو تو قرآن سے رجوع ہوگی، قرآن سے رجوع ہوگی، اور قرآن سے رجوع ہونے کے لیے پھر ایک بار میں اقبال کی طرف اشارہ کروں گا کہ اقبال نے اس انداز سے اپنی گفتگو کو شروع کیا کہ مغرب کا جو ذہن ہے، جو ضمیر ہے، جو انر کانشسنس ہے، اس کا جی ہے یا اس کی اندرونی کیفیات ہے، وہ تاجرانہ ہے، اور تاجر صرف نفع و نقصان کے بارے میں بات کرتا ہے۔ آپ کبھی کسی تاجر سے گفتگو کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ شاید اپنے رشتوں کو ایک طرف رکھے گا اور اپنے نفع و نقصان کو اپنی جگہ رکھے گا۔ اور اسی طرح اقبال نے کہا کہ جب مغرب میں تاجرانہ ذہن ہے تو یہاں بھی راہبانہ ذہن ہے، گوشہ نشینی اختیار کرنا۔ اس راستے کے جگہ اقبال نے کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبی، نکل کر خانقاہوں، خانقاہ کے معنی میں نے اس سے پہلے کے کسی لیکچر میں بتایا تھا کہ عزلت نشینی، گوشہ نشینی، اپنے آپ کو ایک جگہ محدود کر لینا اور دنیا کے علائق سے، دنیا کے تمام رشتہ داریوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، وہ عزلت نشینی بھی ہے۔ میں اس کو گریز سمجھتا ہوں، میں اس کو فرار سمجھتا ہوں، میں اس کو اپنے آپ سے
دوری اختیار کرنے کا جذبہ سمجھتا ہوں۔ یہاں انہوں نے کہا کہ جب معاملہ مغرب کا تاجرانہ ہے، تاجر کے نقش سے آپ پریشان نہ ہو، یہ تاجر ہی تو تھے ہندوستان آنے والے، 1757 میں آئے تھے۔ 1757 میں جہانگیر کا دور تھا، 1657 میں آئے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کی ریشہ دوانیاں بڑھتے 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 تاجر بن کر آئے تھے، لیکن حکمراں ثابت ہو گئے، اور 1-2 سال نہیں، قریب 100 سال سے بھی زیادہ انہوں نے یہاں حکمرانی کی۔ اور پھر ہمارے پاس کے جو دیالے تھے، ہمارے پاس کے جو حریت پسند تھے، ہمارے پاس کے جو مومنین تھے، ہمارے پاس محبت رسول رکھنے والے، جذبات رکھنے والے مومنین تھے، انہوں نے 1857 میں آزادی حق کا اعلان کیا۔ سب کو آزادی کا اختیار کرنا لازم ہے، ورنہ غلامانہ ذہنیت آدمی کو بے وقت کر دیتی ہے۔ میں اس کو ذرا اور نیچے لفظوں میں اگر اختیار کروں تو اس میں شرم و حیا کا کوئی جز شامل نہیں، وہ محکوم ہو۔ یہاں اقبال بڑے مزے کے اشعار بھی لکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک مقام پر کہا اقبال نے شیخ حرم سے کہا، اقبال نے شیخ حرم سے کہے محراب مسجد سو گیا کون، کہے محراب مسجد سو گیا کون، ندا مسجد کی دیواروں سے آئی، ندا مسجد کی دیواروں سے آئی، فرنگی بتکدے میں کھو گیا کون۔ فرنگی یہی انگریز، یہی یورپی، فرنگی بتکدے میں کھو گیا کون۔ اقبال نے شیخ سے پوچھا، شیخ حرم سے اقبال نے سوال کیا، تیرے مسجد میں سو گیا ہے کون سا؟ حرکت و حرارت، جد و جہد نہیں ہے، مفقود ہو گئی، ہمارے احساسات کچلے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہم نے اپنے جذبات کو دفن کر دیا، ہمارے احساسات مر چکے ہیں۔ بے حس کا جینا اور اس کا مرنا دونوں یکساں ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہمارے محترم ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب نہایت اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر ہیں، آپ سے سماعت کا، آپ سے استفسار کیجیے، پوچھیے کہ جب کوئی بیمار بالکل اپنے حواس کھو دیتا ہے تو یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اس کی ذہنی موت ہو چکی ہے، اب اس کی جسمانی جو حیولے میں جو سانس کا آنا جانا ہے، جو روح اس کی قائم و باقی ہے، اگر وہ نکل جائے تو وہ مر چکا ہے، ڈیڈ باڈی ہے۔ لیکن ڈیڈ باڈی سے پہلے اس کا ذہن مر جاتا ہے، اس کا ذہن جب مر جاتا ہے یعنی اس کے حواس برقرار نہیں رہتے، اس کے حواس برقرار نہیں رہتے۔ یہ بہت ہی ایک ٹیکنیکل بات ضرور ہے۔ آج آپ اپنی قوم پر نظر ڈال کے دیکھتے ہیں، کیا ہماری قوم میں احساس زندگی ہے، احساس حریت ہے، احساس ذمہ داری ہے، احساس ایمانداری ہے؟ ہمارا کردار کیا کہہ رہا ہے اور اقبال کی زبان کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ اصل کے معنی کیا ہے اور زمانے کے معنی کیا ہے؟ اور اس زمانے میں جب ہم سانس لے رہے ہیں تو ان کا منشا، اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف ہم اپنے نفس کے لیے جی رہے ہیں۔ آفاق سے بہتر ہے کہ انفس کی خبر لے، آفاق سے کہہ دیتا ہوں، وہ شعر افتخار بھائی نے کہا، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، اور تم ہی بتاؤ یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ غالب نے کہا
رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے؟ اور لہو کے بارے میں کیا ہے؟ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو فقط ایک قطرہ خون نکلا۔ آپ غور کیجئے یہ دل کیا ہے؟ سعدی علیہ رحمہ نے کہا کہ دل سے باشد، دل سے باشد منبع انوار حق، دل سے باشد منبع انوار حق، اور دل سے باشد مطلع انوار حق۔ یہ وہ دل تو ہی ہے۔ اور کسی صوفی کا شعر میں اکثر سناتا ہوں، مجھے یہ بہت شعر پسند ہے کہ وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کو میں وہ نہیں کہتا کہ تو کہتا ہوں، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، اور میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے، میں جان گیا بس تیری پہچان۔ اللہ دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ دل جو ہوتا ہے القلب کیا ہے کہ عرش اللہ تعالی، دل جو ہے اللہ کا عرش ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے اپنی کائنات میں، پروردگار نے تمام کائنات کو بنایا، اس کے لیے بنایا، اپنے خلیفہ کے لیے بنایا۔ اور وہ خلیفہ کون سا خلیفہ ہے؟ تو پھر وہی کہا کہ وہی جائے خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یسفک ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ فرشتوں نے صاحب کہہ دیا ارے ایسے انسان کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں، ارے جو فساد کرے گا، جو ہنگامہ کرنے والا ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ یہ پروردگار کی حکمت ہے۔ اقبال کے پاس ان تمام کیفیات کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا کہ جب اقبال کے کلام کو حرفاً حرفاً شعر کے ساتھ، نظموں کے عنوان کے ساتھ عنوانات بناتے ہوئے، اپنی فکر کو اس سے مربوط کرتے ہوئے جب آپ ان کے کلام کو پڑھیں گے تو معلوم ہوا کہ اقبال نے کہیں سے کچھ نہیں لیا، اگر لیا تو صرف قرآن سے لیا، حدیث سے لیا، رسول کی زندگی سے لیا، اولیاء اللہ کے کلام اور ان کی نشستوں کی صحبت سے لیا۔ تو پھر یہاں یہی بات ہے کہ وہ بتکدہ جو فرنگیوں نے بنایا، اس بتکدے میں ہم ہی تو کھو گئے ہیں، ہم کھوئے ہوئے ہیں اس بتکدے میں۔ اور یہ بتکدہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، اس وقت بھی کعبۃ اللہ میں یہ 360 لوگ تھے۔ اقبال نے پھر کہا کیا دنیا کے بتکدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بتکدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اقبال کا ثانی مصرع، کیا اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا مصداق ہم ہیں؟ ہم ہیں؟ وہ بتوں سے پاک تو ہو گیا، لیکن آج بھی ہمارے دلوں میں بت بیٹھے ہوئے، کہیں شہرت کا بت ہے، کہیں دولت کا بت ہے، کہیں عزت کا بت ہے، کہیں اقتدار کا بت ہے، کہیں علم و فراست کا ہے۔ ہزاروں ان کو خالی کرنا، ان کو ہٹانا، ان کی خلاصی کرنا، ان کو ملیا میٹ کر دینا، تو کیا ہوگا کہ وہی عرش اللہ تعالیٰ بنے گا۔ ایسا کہ پوری دنیا کے بتکدوں میں پیدا ہو، اس لیے کہ دنیا میں کتنے ہی بتکدے تھے۔ اقبال نے یہ جب لکھا اس وقت اندازہ ہوگا آپ کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے وقت بتوں کو گرایا تھا اور بتوں سے پاک فرمایا تھا۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ میں بت نصب نہیں کیے گئے۔
ورنہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس وقت بھی کعبۃ اللہ میں بت موجود تھے، اور ساری دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ کہیں آگ کی پوجا ہوتی تھی، کہیں سورج کی پوجا ہوتی، کہیں اپنے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ان کی پرستش ہوتی تھی، جبکہ پروردگار کا اعلان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو ہماری اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ان کی پرستش کے لیے، ان کی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ فہم و فراست کی بات ہے۔ اقبال نے جو پہلا بت کدا یہ کہا، وہ بت کدا ہی تو تھا، لیکن وہ بن گیا کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر۔ اسی وجہ سے کہ ساری کائنات میں جتنے بت ہیں، بت گدے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ ہر جگہ ہر قدم پر آپ کو ایک بت اور بت خانہ نظر آئے، مرادی معنوں میں بھی اور اصل معنوں میں۔ تو یہاں فرنگی بت خانے میں کھو گیا ہے۔ تو اقبال نے اصل کے بارے میں جب اشارہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ مشرق و مغرب میں کوئی زیادہ فرق و اختلاف نہیں، فرق و تفاوت نہیں ہے۔ یہاں رہبانیت مسلط ہو چکی ہے، لوگ اپنے آپ کو محصور کیے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بالکل خانوں میں تقسیم کیے ہوئے ہیں، اور وہاں تاجرانہ ذہن ہے، ان کے پاس، ان کے پیش نظر منفعت جسمانی بھی ہے، منفعت زندگی بھی ہے، مگر اگر ہے کوئی چیز نہیں تو ان کے پاس روحانیت کا فقدان ہے۔ اقبال نے فلسفہ زمان و مکان کا بڑا اس کا معاملہ ہے، لیکن یہاں چونکہ وقت کم ہوتا ہے بات بڑی ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا کہ مادیت اور روحانیت، مادیت اور روحانیت کے امتزاج سے، یعنی ملاوٹ سے، ہم آہنگی سے اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو سچی مذہبیت وہی نظر آئے جہاں اعتدال ہو، مذہب میں بھی اعتدال ہو۔ ہمارا دین جو ہے اسلام، قرآن میں جیسا کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ تمام ادیان عالم اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے، اور اسلام کیا ہے؟ مادیت کی طرف رخ نہیں کرتا، صرف روحانیت کے۔ وہ کہتا کہ بیوی بچوں مال دار سب کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں پہاڑوں پر چلے جائیے، گفاؤں میں زندگی گزارے نہیں۔ ارے کمال فن تو یہ ہے کہ آپ زندگی میں رہیے، زندہ رہیے، اہل و عیال میں رہیے، اخلاق میں رہیے، دوست احباب میں رہیے، عزیز رشتہ دار میں رہیے، بلکہ اگر آپ کے کوئی خدا نہ خواستہ دشمن بھی ہو تو ان سے بھی نبرداشت ہونے کی آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے۔ تو ایک امتزاج آپ کے پاس ہو، ایک بیلنس ہو کہ جس میں مادیت بھی ہو اور روحانیت بھی ہو، کہ دونوں سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ مطابقت کے ساتھ چلیں تو پھر اس میں اعتدال قائم ہوگا، اور یہ اعتدال آپ کو سچی مذہبیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ اس بات کی دعوت دی ہے، اور اقبال اسی کے تو سمجھے کہ پیام دیتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو حکیم امت بھی کہا گیا، حکیم الامت، شاعر مشرق۔ یہ کیا بات، شاعر مشرق کا اور شاعر نہیں تھے، کہ مشرق کا یہی شاعر ہے۔ شاعر کا مشرق یہ کہ مشرق کے جو احساسات تھے، مشرق سے مراد ان کے پاس اسلام کے پیرو اور اسلام کے دین کے پابند رہنے والے، جو الہ واحد کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کی بھی سمجھے کہ ایک بڑی مان لاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک مقام پر کہا، تازہ میرے ضمیر پہ، تازہ میرے ضمیر میں مارے کہے کہن ہوا،
تازہ میرے ضمیر میں مارے کہے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بھولا۔ اقبال کے پاس تو عشق و عقل کے مارکے کی بھی نظم ملتی ہے، وہ فکر کے ساتھ روحانی تربیت کے بھی قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ انسان کے جسد خاکی میں روحانیت کا جذبہ پیدا نہ ہو پھر وہ جسد بیکار ہے، وہ دل بیکار ہے جس دل میں محبت رسول نہ ہو، وہ دل بیکار ہے جس میں الہ واحد کی پرستش کا احساس نہ ہو، وہ دل بیکار ہے جو یقیناً اپنے عزیز اقارب صلہ رحمی سے بالکل ناآشنا ہو، وہ بیکار ہے۔ اقبال نے یہاں کہا کہ تازہ میرے ضمیر میں مارے کہے کہن ہوا، کہن پرانا، ایک بہت ہی پرانا مارے کا میرے پاس وجود میں آیا میرے ضمیر میں، اور میں اس سے اس قدر برانگیختہ ہو گیا، اس قدر جذبے میں آ گیا کہ میں سوچنے لگا کہ آخر اس مارے کے کون کی مسئلہ کیا ہے۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس مارے کے کون میں دو چیزیں ہیں، وہ دو چیز کیا ہے؟ ایک عقل ہے، دوسرا عشق۔ پہلے تو عشق ہے، وہ عشق کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ۔ عشق مصطفیٰ کا کہ عشق مصطفیٰ، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بھولا۔ عقل تمام بھولا، بھولا بھی تو مشہور ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا۔ یہ وہی شخص ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقارب، اپنے عزیز قریش کے سرداروں کو آپ کے فاران کی چوٹی پر بلایا اور کہا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہ صادق و امین، تو کیا میری ہر بات پر اتفاق کرتے ہو؟ یقیناً، کیونکہ تم کو ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی تم نے غلط یا جھوٹ یا دروغ اس کام نہیں کیا۔ تو کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا غنیم کا لشکر، دشمن کا لشکر ہے، اور وہ کچھ ہی لمحوں میں تم پر آ کر حملہ آور ہوگا اور تمہیں تہس نہس کر دے گا، برباد کر دے گا، تمہاری زندگیاں تباہ کر دے گا۔ کیا تم اس بات کا یقین رکھتے ہو؟ سب نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے، سچ ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ میں نے مثال دی، ایک ایسا تمہارے اطراف اکناف ماحول ہے جو خدا واحد سے تم کو دور کرتا ہے، اور میں اس خدا واحد کا فرستادہ پیغمبر ہوں۔ پروردگار نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور تم پہ اس بات کا میں توقع کرتا ہوں، خواہش کرتا ہوں، اس طرح کی بات کہتا ہوں کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ تو تم اس بڑے غنیم سے، اس بڑے لشکر سے اپنے آپ کو عافیت میں پاؤ گے۔ تو مجمع خاموش تھا۔ ابو لہب نے کہا بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اتنی بات کہنے کے لیے تم کو ہمارے گھروں سے اٹھا کر یہ لیا ہے؟ یہ احانت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں پروردگار نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور پھر یہی تو بات ہوئی۔ تو یہاں اقبال نے اس کی وجہ کہا کہ عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بھولا۔ اب عشق کی بات بھی سن لیجیے، انہوں نے کیا کہا؟ صدق قلیل بھی ہے عشق، صدق قلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ عشق کیا چیز ہے؟ دیکھیے عشق کیا چیز ہے؟ صدق قلیل بھی، وہ صدق خلیل اللہ کا صدق، خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کا صدق، وہ عشق ہی تو ہے، وہ صبر۔ ابھی جیسے کہا کہ والعصر میں اللہ تعالیٰ نے قسم کہا کہ عصر کی کہا کہ جب تک کہ تم
اپنے آپ کو ان دو چیزوں سے وابستہ نہیں کریں گے تمہارا ایمان مکمل ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو تقوی اختیار کرو اور صبر کو اختیار کرو، تو پھر تمہارے پاس خسارے میں رہنے والی کوئی بات نہیں۔ تو یہاں یہ کہا کہ صدق قلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، ہمارے کہے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، ہمارے کہے وجود میں، ہمارے کہے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ اقبال کے کلام کے اندر وہ جو معنویت، وہ افکار کا جو انداز ہے، ایک سمندر ہے، ایک سیل رواں ہے کہ انہوں نے ایک حریت کے انداز سے انسانوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ بیداری کس لیے؟ انہوں نے کہا کہ تم کو اگر مسلمان ہونا ہے، گر تمہیں خواہی مسلمان سیستن، گر تمہیں خواہی، اگر تم کو مسلمان زندہ رہنا ہے، خواہی مسلمان سیستن اور نیست ممکن جز قرآن سیستن، تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ قرآن سے تم اپنے آپ کو دور کر کے بھی اپنے آپ کو مسلمان بناؤ۔ یہاں اقبال نے کہا کہ اب دیکھیے پہچان بتا، قرآن کا انکار ایمان سے دور کرنے والا۔ ہمارے پاس ایک لفظ چلتا ہے کافر، کافر کے ساتھ ہی ہمارا ایک محدود ذہن کسی خاص طبقے کی طرف اشارہ کر دیتا ہے، سمجھ میں آ جاتی بات، لیکن کافر کے معنی وہ نہیں ہے، وہ طبقہ، وہ جماعت، وہ زیادہ، وہ گروہ نہیں، بلکہ کافر وہ ہے جو خدا کی الوہیت، رسول کا انکار اور پروردگار کی تمام کائنات میں پھیلی ہوئی تمام انداز میں جو اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہیں، اس سے انکار کر کے تحریر ہو جائے، اپنے آپ کو مادیت سے دو چار کر کے۔ اقبال کی زبان میں اگر کہوں تو کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ آدم اندازہ کیجئے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر سے۔ ارے وہ کون سا مومن ہوگا کہ جس کی نگاہ سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ واقعات تو بہت ہے، ایک نظر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک مشہور واقعہ، حضرت عمر کا ایمان لانا آپ نے پڑھا، بارہا سنا، اور بارہا پڑھیں گے، بارہا سنیں گے۔ حضرت عمر نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب اس دین کے لانے والے کو زندگی کے آخری لمحوں پر، بلکہ ان کو قتل کر کے، ان کو قتل کر کے اس کا تمام قصہ تمام کر چل پڑے۔ لوگوں میں چرچا ہو، چھوٹی بستی، آج کے جیسا نہیں معاملہ، اس مکے میں شور مچ گیا کہ عمر ہاتھ میں تلوار لیے نکلے ہوئے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا عمر کیا ارادے ہیں؟ تو کہا یہ جو نئی بات ہمارے سامنے آئی ہے، ہمارے آب و اجداد کے اباء جو پوچھنے والے جو بت تھے، ان سے انکار کر کے ایک اندیکھے خدا پر ایمان لانے کا جو اعلان کیا جا رہا ہے محمد بن عبداللہ کی طرف سے، جو اپنے آپ کو رسول اور نبی کہہ رہے ہیں، آج میں ان کا خاتمہ کرنے والا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پوچھنے والے نے کہا کہ عمر باہر ادھر کیوں جا رہے ہو، ذرا گھر کی خبر لے لو۔ انہوں نے کیا کہا گھر میں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری جو بہن ہے وہ بہن اسی رسول پر ایمان لا چکی ہے، تمہارے بہن بھائی بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ غصے کا جو پارا تھا وہ آسمان پر چڑھ گیا، وہی تلوار برہنہ ہے، وہی تیر برہنہ لیے پلٹے اپنے گھر کی طرف چلے۔ بہن کے جیسی اطلاع ہوئی، چھوٹا سا مکان، چھوٹا سا علاقہ، چھوٹی سی بستی، دروازہ بند ہو گیا۔ حضرت عمر میں کھٹکھٹایا، دروازہ کھولو، لیکن کان لگا کر سنا
تو کچھ آوازیں آ رہی ہیں پڑھنے پڑھانے کی، کچھ ہو رہا ہے. خیر دروازہ کھولا گیا، فوری غضبناک انداز سے کہا بہن سے بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے کانوں میں آواز آ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تم کو نہیں بتا سکتے، تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم نے محمد پر ایمان لایا اور تم جو تمہارے شوہر ہیں تم نے بھی ایمان لایا، اور جبکہ میں آج اس کا قصہ تمام کرنے نکلا ہوں. لیکن ابھی میں نے سن رہا تھا کہ وہ کیا کہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، ان کا بھی نام فاطمہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم تم کو نہیں بتا سکتے. نہیں مجھے دے دو تم، میں دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے لیے تم کو پاکیزہ ہونا پڑے گا. دیکھیں طہارت کا بھی بڑا مسئلہ ہے. ہمارے پاس ہم جسمانی طہارت کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن خدا را کبھی روحانی طہارت پر بھی غور کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جگہ پاک ہو، جسم پاک ہو جی، اور اس کا اہتمام ہو. جس جگہ پڑھ رہے ہیں آپ نماز سب پاکیزہ ہونا ہے. طہارت ہو تو طہارت بدنی ہے تو طہارت روحانی بھی ضروری ہے. ہمارے پاس ایک لفظ چلتا ہے خشوع و خضوع. بھائی خضوع کیا ہے بھائی؟ وہ چھوٹے موٹے لفظ ہیں. خشوع خضوع بھائی میں نہیں کر سکتا ہے نہیں بھائی. خشوع خضوع کے معنی ایک سوئی توجہ، انہماک، اپنے طرف سے ایک پورا مکمل اپنے آپ کو اس ٹائپ آف ڈیووشن، اپنے آپ کو سپرد کرنا. نسبت کے معنی اپنی مکمل سپردگی. اور یعقوبی کا شعر ہے، نسبت کے معنی اپنی مکمل سپردگی، اور نسبت کے راستے میں کبھی کہاں پیچ و خم نہیں. نسبت کے راستے میں پیچ و خم نہیں ہے. اور نسبت جس سے ہوتی ہے اس سے جو مراد اللہ سے نسبت بن جاتی ہے. آپ کہتے ہیں اتنی وجہت ودیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس کے معنی اگر میں رواں عبارت میں معنی کروں تو یہ ہوتے ہیں کہ میں تمام افراد سے، تمام چیزوں سے کٹ کٹا کر ہے پروردگار تیرے کے حضور میں حاضر ہو گیا ہوں، اور تو مجھے مشرکین میں سے مت. یہ نیت ہے. اور اس کے بعد بیوی آواز دے رہی ہے، جواب تدارت. بچہ رو رہا ہے، نماز تدارت. دوست پکار رہے، جواب تدارت. کیوں؟ یہ تمام کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں، لیکن آپ کی توجہ یہ ہے کہ میں پروردگار کے حضور کھڑا ہوں. ہاں اگر آپ میں خشوع خضوع کی کیفیت ہو تو آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ حضرت علی کے پیر سے تیر نکال لیا گیا اور نماز میں ذرا بھی فرق نہیں ہوا. یہ متوجہ، یہ توجہ، یہ نماز، یہ خشوع، یہ خضوع عبادت کو سکھاتی. اور اسی وجہ سے اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اسم ہے. اور اسی وجہ سے اقبال نے اس طرح کہا کہ جب مومن اپنے مقام و مرتبے میں پہنچ جاتا ہے، جب خدا سے اپنے آپ کو ہم کلام کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ہے اللہ کا، بندے مومن کا ہاتھ. اللہ نے کا ہاتھ ہے، اللہ نے کا پاؤں ہے نہیں ہے. اللہ دیکھتا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں، اللہ سنتا ہے آپ بھی سنتے ہیں، اللہ دیتا ہے آپ بھی دیتے ہیں. کیا مانے؟ تو ہاتھ ہے اللہ کا، بندے مومن کا ہاتھ، کار کشا غالبو کار آفری کار کشا کار ساز. یہ ہاتھ بڑے کام کا ہوتا ہے. کسی کا ہاتھ آپ تھام لیتے ہیں، کسی کو تو نسبت کہتے ہیں. آپ بیعت کرتے ہیں تو کسی کے ہو جاتے ہیں. بیعت کے معنی ارادے کے ہیں.
اور یہ نسبت کا ارادہ کر لینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کسی کا سپرد کر دیا۔ جب بندہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اپنے آپ کو تو اس کا ہاتھ بھی بن جاتا ہے، اس کا پاؤں بھی بن جاتا ہے، اور اللہ تمام اپنی قدرتوں کے ساتھ اس بندے مومن کا مقام و مرتبہ اونچے سے اونچا کر دیتا ہے۔ اقبال نے بات یہ کہی، 5 منٹ اور 2-3 منٹ ایک آخری بات آپ کی کروں کہ فارسی کا انہوں نے بہت اچھا شعر کہا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ اصل آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ اصل۔ اصل کے افکار میں اقبال کے پاس اگر یہ بات آئی تو صرف اور یہ صرف آئی کہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا اگر افتخار، اعزاز اور غیر معمولی سمجھے عزت و اکرام کا حامل اگر انسان اور مسلمان ہے تو وہ صرف نام محمد سے، اگر یہ نام مصطفیٰ اس کے ساتھ نہ ہو تو پھر اس دنیا میں ان کی کوئی عزت و توقیر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اقبال نے کہہ دیا کہ آپ ہے اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ آج ہم اسی امتحان سے گزر رہے ہیں۔ یہی اصلی افکار ہمارے لیے بہت غیر معمولی طور پر اپنے آپ کو اکسانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو حوصلہ مند بنانے کے لیے، بہرہ مند بنانے کے لیے کافی ہے کہ اقبال کے ہر شعر میں ایک ایسا پیغام ہے کہ جس سے انسانیت ہی نہیں بلکہ ایمانیت کا جو شمع کے دلوں میں جل رہی ہے وہ روشن سے روشن و تابناک ہوتا ہے۔ کیوں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ مدانہ ہے سبل، کون ہے یہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، مدانہ ہے سبل ختم الرسول، مولائے کل جس نے اور غبارے راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تھا، وہی قرآن ہے۔ قرآن کے معنی زیادہ پڑھے جانے والا، فرقان فرق کرنے والا، یاسین سرداری کے بارے میں، طٰہٰ کے بارے میں طہارت ہو۔ آج ہمارے پاس اس بات کی ضرورت ہے۔ اقبال کے افکار کے سلسلے میں عرض کروں گا کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے جسمانی کیفیات کے ساتھ ساتھ روحانی کیفیات کو بھی جس قدر اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر توفیق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد۔ بہت کی ضرورت ہے ایسے خطابات کے لیے۔ یہ میں نے پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ ہمارے اگلے ہفتے کا جو پروگرام آیا ہے وہ پروگرام جو ہے یہ جو ہے فلسطین تاریخ کے آئینے میں ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد ہفتے کے دن مخاطب کر رہے ہیں، جو میرا ترجمہ ہمارے محفل نہیں ہوا۔ اتوار کے دن انیس الدین مرحوم کا مرکزی عالم سیڈیز سنائی جائیں گے، سورۃ الاعراف کا ایک رکوع ہے، اور 15 جنوری کو عید کے دن بہت اہم عنوان ہے جس میں مجھے یقین ہے کہ آپ سب اس سے استفادہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مبنی ٹاپک ہے، مذاہب میں طلاق کی حیثیت، کیونکہ آپ اپنے ایمان اور اعتقادات اور مذہبی لگاؤ کی وجہ سے اسلام میں کیا ہے طلاق کے بارے میں وہ جانتے ہوں گے، لیکن انہوں نے ایک کمپیریٹیو اسٹڈی بتائی ہے اور کمپیریٹیو خطاب کیا ہے مذاہب میں طلاق کی حیثیت، تو یہ بہت ہی معلوماتی رہے گا۔ یہ اقبال احمد انجینئر صاحب شریعت انفارمیشن سروس کی 701ویں نشست مخاطب کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے جانے پہچانے جیسے ابھی میں نے کہا کہ شاید 200 سے زائد لیکچرز دیے ہیں یہ
जनाब मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर साहब अपने 4 शब्दों को ज़र्ब कलीम एक मुतालिया। ज़र्ब कलीम क्या है? हमारे यहाँ स्कॉलर्स हैं, सब जानते हैं, मगर बाद ऐसे भी हज़रात होंगे जो नहीं जानते, तो इस वजह से मैं अर्ज़ कर दूँ कि अल्लामा के जो तसानीफ़ हैं उसमें ज़र्ब कलीम भी एक तसनीफ़ है। तो उसके एक मुताले के बारे में जनाब मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर साहब आपके जाने पहचाने मुखर्रिर, जो मैंने कहा कि तकरीबन आपके बराबर ही खिताबात हुए हैं 200 से ज़ायद, वो मुखातिब करेंगे और वो महफिल इक़बाल शनासी की 926वीं नशिस्त होगी। मुझे कभी तवक्को है कि आपसे दुआ हो चुकी है, महफिल बर्खास्त